بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈنٹس السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے خیریت سے ہوں گی۔ آج ہم من ہدی القرآن الکریم میں سے سورۃ الانفال کا دوسرا رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیات ہیں 11 تا 19 اور پیج نمبر ہے 9، آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ میں آیت پڑھوں گی اور اس کا مفہوم بھی بتاتی جاؤں گی۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جب یغشیکم النعاسا، یغشیکم کا مطلب ہے تمہیں ڈھانپ دیتا ہے، النعاسا نیند سے، غنودگی سے، امانتاً تسکین کے لیے، منہ اس سے، کس سے؟ نیند کے ذریعے سے۔ ابھی میں اس کا مفہوم آپ کو بتاؤں گی۔ وَيُنَزِّلُ، اور وہ اتارتا ہے، علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، مان پانی، یعنی بارش کی صورت میں، لیطہرا تاکہ وہ پاک کر دے، کم تمہیں بھی اس سے، یعنی کہ بارش کے ذریعے سے، اس پانی سے، ویذہبا اور دور کر دے، انکم تم سب سے، رجس شیطان شیطان کی نجاست کو، ولیربطا اور وہ باندھ دے تمہیں، علی قلوبکم یعنی تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، ویثبتا بہ الاقدام اور اس سے تمہارے قدموں کو جمائے رکھے۔ اب اس آیت میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان پر جو ہے نیند طاری کر دی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کیے اور کہ نیند طاری کر دی، اور دوسرا کیا انعام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش برسا دی۔ اس بارش کا فائدہ کیا ہوا کہ اس سے جو شیطانی وسوسے تھے مسلمانوں کے دلوں میں کہ ہم ان لوگوں کی فوج جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہم کم ہیں، اس طرح سے ان کے دلوں میں جو وسوسے آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس بارش کے ذریعے سے ان کو دور کر دیا۔ اور پھر ایک اور فائدہ کیا ہوا کہ ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور ان کے قدموں کو جمائے رکھا۔ آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ جب مسلمان جو ہے وہاں پر پہنچے تھے بدر کے میدان میں، تو انہیں پتہ چلا کہ کفار جو ہے وہ اپنے لیے تو انہوں نے پہاڑ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جگہ لے لی تھی، اور مسلمان جو ہے وہ ریتلا علاقہ ہے، آپ کو پتہ ہے عرب جو ہے، اور ان کے لیے چلنا مشکل ہو گیا تھا۔ تو اس بارش سے، اس پانی سے ان کو کیا فائدہ ہوا کہ آپ کو پتہ ہے جب ریت کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے تو وہ سخت ہو جاتی ہے، تو ان کو یہ فائدہ ہو گیا کہ ان کے جانور جو تھے گھوڑے، ان کے لیے بھی چلنا آسان ہو گیا، مسلمانوں کے لیے چلنا اس ریت پر آسان ہو گیا۔ پھر انہوں نے اس سے حوض بنا لیے جس سے وہ انہوں نے غسل بھی کیا، وضو بھی کیا۔ اور نقصان کفار کو کیا ہوا اس سے کہ وہ کیونکہ پہاڑ کے ساتھ ساتھ تھے تو وہاں پر کیچڑ ہو گیا، ان کے لیے چلنا دشوار ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں، اس جب یوں ہی وہ بھیجتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ، ربو کا آپ کا رب، کا کی ضمیر آ رہی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ جب آپ کا رب وہی بھیجتا تھا، الی الملائکۃ فرشتوں کی طرف، انی معکم میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا تو تم مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو، سألقی میں جلد ڈال دوں گا، جس میں بھی سین آ جاتا ہے نا لفظ کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے جلد ہی، فی قلوب الذین کفروا جن کے دلوں میں کفر ہے، یعنی کافروں کے دلوں میں، روبا روب، فضربوا پس تم مارو، فوق الاناق ان کی گردنوں پر، انک واحد ہے، الاناق اس کی جمع ہے، یعنی ان کی گردنوں پر مارو، وضربوا اور ایسی مار مارو، منہم کل بنان کہ ان کا پور پور جو ہے نا اس کو تم مطلب گردنیں ان کی اڑا دو، اور ان کے پور پور پورے جسم پر تم تلواروں سے مارو کہ دوسرے لوگوں کے لیے وہ عبرت بن جائے۔ اب آپ کو پتہ ہے نا کہ اس میں غزوہ بدر جو ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی تھی مسلمانوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ تم جو ہے وہ ان کو فرشتوں کو وحی کر رہا تھا، ان کو بتا رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو مومنوں کو تسلی دو کہ وہ ثابت قدم رہیں، یعنی کہ اور کافروں کے دلوں میں روب ڈل جائے گا مسلمانوں کا، کیونکہ مسلمانوں کے دل میں یہ وسوسے تھے کہ ان کی فوج بہت زیادہ ہے، ہم تعداد میں کم ہے، تو یہ کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مسلمانوں کی مدد فرمائی کہ ان پر فرشتے بھیج دیے۔ ٹھیک ہے، اس سے اگلی آیت دیکھی، ذالکا یہ یعنی یہ جو سزا دی گئی ہے، کیوں دی گئی؟ بِأَنَّهُمْ اس لیے، شاق اللہ و رسولہ، شاق کو کہتے ہیں انہوں نے مخالفت کی، کنہوں نے؟ کافروں نے، اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب یہ جو سزا ہے وہ کیا تھی؟ پہلی چیز تو یہ کہ ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، آپ کو پتہ ہے ابو جہل جو ہے 2 بچوں کے ہاتھوں سے مارا گیا، امیہ مارا گیا، اور بہت زیادہ فوج ہونے کے باوجود ان کو شکست ہو گئی،
تو یہ بہت بڑی وجوہات تھیں اور بہت زیادہ ان کا نقصان ہوا تھا. وہ کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، اور جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے. ٹھیک ہے، شدید العقاب ہے، یعنی کہ سخت اس کو سزا ملے گی جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا. ٹھیک ہے، اس سے آگے دیکھیے، ذالکم، یہ، فذوقوہ، چکھو، یعنی کہ یہ تو دنیا میں تم چکھ لو مزہ. فذوقو ذائقہ سے ہے، کوئی بھی چیز ہم چکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے کافرو، تم یہ یہاں پر اس کا جو ہے سزا جو ہے جو بھی مزہ یہاں پر چکھو گے. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب بھی اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے آخرت میں. یعنی یہاں پر ان کو کیا سزا ملی کہ ان کے سردار مارے گئے. ٹھیک ہے، اور زیادہ فوج کے ہوتے ہوئے ان کو شکست ملی، یعنی کہ ان کے بہت بڑا، بہت غرور تھا ان کو اپنی جو ہے فوج پر بھی، اور گھمنڈ تھا بہت زیادہ جو ہے. ابو جہل کو بھی، اس کو بہت لوگوں نے کہا کہ واپس چلتے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، اور اسی جنگ میں وہ مارا گیا. تو یہ جو سزا ان کو مل گئی کافروں کو یہاں پر، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. ٹھیک ہے، اب اگلی آیت پہ آ جائیے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا، جب، لقیتم الذین، سامنا ہو تمہارا ان لوگوں سے، کافروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی جب کفار سے تمہارا مقابلہ ہو، زحفن، لڑائی کے دوران، فلا تولو، تو نہ پھیرو، فا کا مطلب ہے پس، لا کا مطلب ہے نہیں، تولو، نہ پھیرو، ہم الادبار، ان سے پیٹھیں. یعنی کہ اس میں جو ہے احکامات بتائے گئے ہیں کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ احکامات بتائے کہ جب بھی تمہارا مقابلہ ہو کفار سے جنگ میں، تو تم نے وہاں سے بھاگنا نہیں ہے میدان جنگ سے، بلکہ ثابت قدم رہنا ہے. ومن، اور جو، یولیہم، ان سے پیٹ پھیرے گا، یومئذ، اس دن، یعنی کہ جس دن جنگ ہو رہی ہوگی، دبرہ، اللہ، سوائے اس کے. اب دو وجوہات آگے بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ دو صورتیں ہیں جس میں مسلمان جو ہے وہ جنگ، میدان جنگ چھوڑ کے جا سکتا ہے. وہ کون سی ہیں؟ متحرفن لقتال. متحرفن کا مطلب ہوتا ہے کہ بدلہ لینے والا، یعنی کہ وہ لڑائی کے لیے کوئی پلاننگ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کوئی حکمت عملی وہ کر رہا ہے، تو تب تو وہ واپس جا سکتا ہے. او یا متخیزن، شامل ہونے کے لیے، جا ملنے کے لیے، الافیات، اپنی جماعت سے. یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑائی کرتے کرتے، آپ کو پتہ ہے پہلے جو جنگیں ہوتی تھیں وہ تو میدانوں میں ہوتی تھی. ٹھیک، تو آمنے سامنے جنگ ہو رہی ہے، اور اگر مسلمان جو ہے لشکر، ان کا کوئی ایک مجاہد جو ہے وہ کفار کے جو ہے لشکر میں چلا گیا ہے، اور اس کو بعد میں پتہ چلا کہ بہت آگے چلا گیا کفار میں، دشمن میں، تو پھر وہ واپس اپنے فوج سے ملنے کے لیے میدان سے باہر جا سکتا ہے. یعنی دو صورتیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بتائیں، یا تو وہ جنگی حکمت عملی کے لیے میدان جنگ سے جائے گا، یا پھر اپنی فوج سے ملنے کے لیے. فقط باء بغضب من اللہ، یعنی کہ اگر اس کے علاوہ وہ گیا، پیٹ پھیرے گا، فقط باء، پس وہ گرفتار ہو گیا، مبتلا ہو گیا، بغضب من اللہ، اللہ کے غضب سے، غضب میں، ومأواہم جہنم، اور اس کا ٹھکانہ، مأواہ مطلب ہے اس کا ٹھکانہ جہنم، جہنم ہے. وبئس المصیر، بئس کہتے ہیں بہت ہی برا، المصیر ٹھکانہ، یعنی اس کا ٹھکانہ پھر بہت برا ہے. ان دو وجوہات کے علاوہ وہ میدان جنگ سے نہیں بھاگ سکتا. ٹھیک ہے، اب اگلی آیت پہ آتے ہیں، آیت نمبر 17 پہ. فلم تقتلوہم، فلم پس نہیں، تقتلو تم نے قتل کیا، ہم انہیں، یعنی ان سے مراد کفار ہیں. ولیکن اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ، قتلہم، اللہ نے انہیں قتل کیا. وما رمیتا، اور نہیں پھینکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں، اس جب رمیتا آپ نے پھینکی، ولیکن اللہ رما، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی. اب اس میں جو دو چیزیں ہیں، اس میں آپ نے پڑھا کہ تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت آپ نے کنکریاں پھینکی تھی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. قتل کرنے کے حوالے سے یہ ہے کہ صحابہ کرام جب یہ غزوہ ہو گیا، گھر واپس آئے مدینے میں، تو وہ آپس میں مطلب اپنے کارنامے بتا رہے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ وہاں پر جو ہے اس طرح سے قتل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا تم پر، کہ اللہ نے مدد کی ہے
کن کے ذریعے سے؟ فرشتوں کے ذریعے سے. اور وہ خود کہتے تھے کہ ہم لوگ تلوار چلاتے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا، دشمن کا جو ہے وہ گردن کٹ جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم لوگوں نے میرا شکر ادا کرنا ہے، نہ کہ تم تکبر کرنے لگ جاؤ. تو تم لوگوں نے ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی تمہاری، یعنی فرشتوں کے ذریعے سے، تو تم نے انہیں قتل کیا. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ انہوں نے کنکریاں جو ہیں ہاتھ میں پکڑ کے نا دشمن کی طرف پھینکی، اور وہ دشمن جتنے لوگ تھے ان کی سب کی آنکھوں میں لگی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی آنکھ میں جو ہے وہ پھینکی تھی. تو آپ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور یہ چیزیں تھیں وہ کس وجہ سے تھی؟ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اس سے غرض کیا تھی؟ وَلِيُبْلِيَ، تاکہ وہ آزمائے، یعنی اللہ تعالیٰ آزمائے المومنین، مومنوں کو، منہ، اس سے، بلان حسنا، اچھی طرح سے، ٹھیک ہے، اپنی جو ہے احسانوں سے اچھی طرح سے مومنین کو آزما لے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، خوب سننے والا، سمیع کہتے ہیں سننے والا، علیم جاننے والا ہے. تو یہ جو احسانات اللہ تعالیٰ نے فرمائے تھے، یہ کس وجہ سے تھے؟ کہ ایک تو مسلمان جو ہے وہ اپنے جو بھی اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے ہیں وہ ان کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے. اور ذالکم، یہ، وَأَنَّ اللَّهَ، کہ اللہ تعالیٰ مہن، کمزور کرنے والا تھا، قید الکافرین، کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا تھا. یہ دو وجوہات تھی کہ اللہ تعالیٰ احسان کس وجہ سے کرا تھا مسلمانوں پر، تاکہ مسلمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور دوسرا ان احسانات سے، ان انعامات سے اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیر کو کمزور کر رہا تھا. ظاہر ہے بارش ہو گئی، اس سے آپ دیکھیں کافروں کو نقصان ہوا. اب پھر جب فرشتوں کو بھیجا ہے اس سے کافروں کو نقصان ہوا کہ ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، اتنی زیادہ تعداد تھی ان کی. تو اللہ تعالیٰ ان کی تدبیروں کو کمزور کر رہا تھا، جو بھی وہ چالیں چل رہے تھے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دیکھیں، ان تستفتحوا، اس کے بعد اگلی پیج پہ آ جائیے. ان، اگر، تستفتحوا، تم فیصلہ چاہتے ہو، فقط جاءکم، تو وہ تمہارے پاس آ چکا ہے، الفتح، فتح کی صورت میں. وَإِن، اور اگر، تنتہو، تم رک جاؤ، باز آ جاؤ اپنے افعال سے، فہوا، پس وہ، خیر لکم، تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. وَإِن تعودوا، اور اگر پھر تم ایسا کرو گے، نعود، تو ہم پھر تمہیں ایسے ہی سزا دیں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ، ولن، اور ہرگز، تغنیہ، کام نہیں آئے گی، انکم، تمہارے، فئتم، کوئی جماعت، شیئن، کچھ بھی، ولو کثرت، خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ، مع المؤمنین، مومنوں کے ساتھ ہے. اب اس آیت میں یہ جو لکھا ہوا ہے کہ اگر تم کافر ہو، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، تو یہ فیصلہ تمہارے پاس آ چکا. اب ہوا کیا تھا اس میں کہ جب کفار مکہ سے چلے، آپ کو پتہ ہے وہ بہت ہی تکبر میں اور دکھاوا کرتے ہوئے آ رہے تھے. ان کو جو ہے ایک تو شیطان نے برگلایا، ان کو سبز باغ دکھایا کہ تم لوگ حق پر ہو، مسلمان جو ہے وہ حق پر نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ جی بیت اللہ شریف کو جا کے غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا کی کہ جو بھی حق پر ہے اس کو جو ہے فتح دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل کی. اللہ تعالیٰ نے کہا کافر، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو یہ فیصلہ تو تمہارے پاس آ چکا ہے. اب تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ مسلمان حق پر ہیں اور تم لوگ حق پر نہیں ہو. پھر اگر تم ابھی بھی اپنے افعال سے باز آ جاؤ تمہارے حق میں بہتر ہے، لیکن اگر تم ایسی ہی نافرمانیاں کرتے رہو گے تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو، تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنوں کے ساتھ ہے. مومنوں کے ساتھ ہے، جو بھی ثابت قدم رہیں گے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ہوگا. تو تمہارے جو ہے وہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئے گی. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ آیات سمجھ آ گئی ہوں گی. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں اس کے الکلمات و تراکیب کی طرف. تو سب سے پہلے دیکھیں، لفظ ہے یغشی، وہ ڈھانپ دیتا ہے، طاری کر دیتا ہے. النعاس، اونگ یا غنودگی یعنی نیند. رز الشیطان، شیطان کی نجاست. الاعناق، گردنیں. بنان، پور یا جوڑ. زحفن، لشکر کشی کی صورت میں. متحرفن لقتال، جنگی چال کے طور پر. متخیزن الی فئۃ، کسی فوج سے جا ملنے کے لیے. رمیتا، تو نے پھینکا.
لیبلیا تاکہ وہ آزمائے، موہنو کمزور کرنے والا. ٹھیک ہے، یہ اس کے الفاظ معنی ہیں، یہ آپ کاپی پہ نہ بے شک نہ لکھیں، لیکن یہاں سے اس کو یاد ضرور کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب آ جائیں گے اس کے سوال جواب کی طرف. السوال الاول ہے، اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی کن انعامات کا ذکر ہے؟ تو اس کا جواب آپ لکھ لیجئے گا. اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے مندرجہ ذیل انعامات کا ذکر ہے. یہ پوائنٹ میں ہم لکھیں گے. نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنین پر سکون کی نیند طاری کر دی. نمبر 2، ان پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ انہیں پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو ان سے دور کر دے. نمبر 3 ہے، ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. نمبر 4، ان کے پاؤں کو جمائے رکھا. اور نمبر 5 ہے، مومنین کی تسلی کے لیے فرشتوں کو نازل کیا. ٹھیک ہے، یہ 5 اس کے ہو جائیں گے پوائنٹ. سوال نمبر 2 دیکھیں، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورۃ الانفال کی ان آیات میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ اس کا جواب آپ لکھیں گے. کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورۃ الانفال کی ان آیات میں مندرجہ ذیل ہدایات دی گئی ہیں کہ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں جنگی چال کے طور پر کنارے کنارے چلنے اور اپنے لشکر سے جا ملنے کی صورت میں پیٹھ پھیری جا سکتی ہے. اب نیکسٹ لائن سے لکھیے گا، لیکن جو شخص میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگے گا تو وہ سمجھ لے کہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت ہی بری جگہ ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہے سوال الثالث، یعنی سوال نمبر 3 ہے، کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے، یعنی کہ ان کو کیا وعید سنائی گئی ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کفار کو یہ تنبیہ کی گئی ہے. یہ آخری جو آیت ہے نا، آیت نمبر 19، اس کا آپ ترجمہ لکھ لیں گے تو یہ اس کا جواب ہوگا. کافرو، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی. دیکھو، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر بھی نافرمانی کرو گے تو ہم تم پر دوبارہ عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے کام جو ہے وہ کرنا ہے، الفاظ معنی یاد کرنے ہیں. آیات کا ترجمہ بیٹا 2 آیات کر کے ہی یاد کر لیں تو بہت اچھا، ساتھ ساتھ لکھتے بھی جائیں اور یاد بھی کرتے جائیں تاکہ آپ کے لیے ایگزامز میں آسانی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.